الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہدایہ فصل فی الاستنجاء، استنجا کے بارے میں فصل۔ الاستنجاء سنت، استنجا سنت ہے، لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم واظب علیہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی فرمائی۔ وَيَجُوزُ فِيهِ الْحَجَرُ، استنجے میں پتھر جائز ہوتا ہے، وما کام مقامہ، اور جو اس کے قائم مقام ہوتا ہے، یم ہو، اس سے پوچھ لیں گے، یونکی ہو، حتیٰ یونکیہ ہو، یہاں تک کہ وہ اس جگہ کو ستھرا کر دے۔ لأن المقصود هو الانقاء، کیونکہ مقصود یہاں پہ صفائی ہی ہے۔ فیعتبر ما هو المقصود، تو جو مقصود ہے وہی معتبر ہوگا۔ ولیس فیہ عدد مسنون، اور اس میں کوئی عدد مسنون نہیں ہے۔ وقال شافعی، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لا بد من الثلاث، ضروری ہیں تین، لقولہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، وَلْيَسْتَنْجِ مِنْكُمْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، تم میں سے چاہیے تین پتھروں سے استنجا کرے۔ وَلَنَا قَوْلُهُ علیہ السلام، ہماری دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من استجمرا فلیؤتر، جو پتھر استعمال کرے تو وہ تاک عدد میں لے۔ فمن فعلا، جس نے ایسا کیا، فحسنا، اس نے بہت اچھا کیا۔ ومن لا، اور جس نے ایسا نہ کیا، فلا حرج، اس پر کوئی حرج نہیں۔ وما رواہ متروک الظاہری، جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت بیان کی ہے وہ متروک الظاہر ہے، اس کا ظاہر جو ہے وہ متروک ہے، چھوڑ دیا گیا ہے۔ فَإِنَّهُ لَوْ اسْتَنْجَا بِحَجَرٍ لَهُ ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ جَازَ بِالْإِجْمَاعِ، اگر کسی نے ایسے پتھر سے استنجا کیا جس کے تین سائیڈیں تھیں، تین رخ تھے، تو بالاجماع اس پتھر سے استنجا جائز ہے۔ وغسلہ بالماء افضل، اور استنجا کو پانی سے دھو لینا زیادہ فضیلت والا ہے۔ لقولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی وجہ سے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، انزلت فی اقوام، یہ آیت مبارکہ نازل کی گئی ان لوگوں کے بارے میں، کانو یتبعون الحجارۃ الماء، جو پتھر کے بعد پانی کو استعمال کر لیتے تھے، پتھر کے پیچھے پانی کو تابع لے آتے تھے۔ ثم ہوا ادب، پھر یہ ادب بھی ہے، اچھا بھی ہے۔ وکیلا سنت فی زماننا، بعض علماء نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں پانی کا استعمال سنت ہے۔ وَيُسْتَعْمَلُ الْمَاءُ إِلَىٰ أَن يَقَعَ فِي غَالِبِ ظَنِّهِ، پانی کو استعمال کیا جائے گا اس حد تک کہ استعمال کرنے والے کے غالب گمان میں یہ بات واقعہ ہو جائے کہ انہو قد طہرا، کہ وہ پاک ہو چکا ہے۔ ولا یقدر بالمراتی، پانی کی مقدار کو باریوں کے ساتھ مقرر نہیں کیا جائے گا، الا اذا کان موسوسا، مگر یہ کہ جو استعمال کرنے والا ہے وہ وسوسوں کا شکار ہو، وسوسے کرنے والا ہو۔ فیقدر بالثلاث فی حقہ، تو اس کے حق میں تین کے ساتھ مقرر کر دیا جائے گا۔ وکیل بالسبع، اور بعض علماء نے فرمایا سات کے ساتھ مقرر کر دیں گے۔ ولو جاوزت النجاست، اگر نجاست تجاوز کر گئی، مخرجہ، اپنے مخرج سے،
مخرج کے ارد گرد بھی لگ گئی، لم یجز الا الماء، تو لم یجز الا الماء، تو پانی ہی سے استنجا جائز ہوگا، وفی بعض النسخ الا الماء، بعض نسخوں میں لفظ ما مائع آیا ہے، یعنی کسی بھی مائع چیز سے، وہذا یحقق اختلاف الروایتین فی تطہیر العضو بغیر الماء علی ما بینا، یہ دو روایتوں کے اختلاف کو ثابت کرتا ہے وضو کے پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے پاک کرنے کے معاملے میں اس تفصیل پر جو ہم بیان کر چکے، وہذا لأن المسح غیر مزیل، اور یہاں پانی سے استنجا کرنے کو کیوں لازم قرار دیا تجاوز کی صورت میں، اس کی وجہ بتا رہے ہیں، اس لیے کہ پونچھ لینا زائل کرنے والا نہیں ہے، الا انہ اکتفا بہ فی موضع الاستنجاء، مگر یہ کہ پہنچنے پر مسح پر اکتفا کیا گیا ہے استنجا کے مقام میں، فلا یتعداہ، تو اس مقام سے تجاوز نہیں کریں گے، اس حکم کو متعدی نہیں کریں گے، ثم یعتبر بالمقدار المانع، پھر اعتبار کیا گیا مقدار معنی کا، وراء موضع الاستنجائی، مقام استنجا کے علاوہ، عند ابی حنیفہ و ابی یوسفہ، امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک کتنے میں نجاست لگی ہے، تو اتنی مقدار کو سمجھنے کے لیے مقام استنجا کو مائنس کر دیں گے، اس کو کم کر دیں گے، لسکوتی اعتباری ذالک الموضعی، اس مقام کے معتبر اس مقام کے اعتبار کے ساکت ہونے کی وجہ سے، و عند محمد ما موضع الاستنجائی، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مقدار کا جو فیصلہ کیا جائے گا وہ مقام استنجا کے ساتھ ہوگا، اعتباراً بسائر الموادعی، تمام مقامات کا اعتبار کرتے ہوئے، تمام مقامات پر قیاس کرتے ہوئے، ولا یستنجا بعظم ولا بروث، استنجا نہیں کیا جائے گا ہڈی سے اور نہ ہی مینگنی سے، لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیا عن ذالکا، اس سے منع فرمایا، ولو فعلا، اگر کسی نے ایسا کر لیا، یجزی ہو، تو اسے یہ صورت کفایت کرے گی، لحصول المقصودی، مقصود کے حاصل ہو جانے کی وجہ سے، ومان النہی فی الروث النجاست، اور مینگنی میں منع کرنے کی وجہ نجاست ہے، وفی العظمی قولہ زاد الجن، اور ہڈی میں منع کرنے کی وجہ اس کا جنوں کی خوراک ہونا ہے، ولا بطعام، اور نہ ہی کسی کھانے پینے کی چیز سے استنجا کرے گا، لأنہ اضاعۃ و اسراف، کیونکہ یہ ضائع کرنا اور اسراف کرنا ہے، ولا بیمینہ، اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے گا، لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الاستنجاء بالیمین، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ کتاب الصلاۃ باب المواقیت، اول وقت الفجر اذا طلع الفجر الثانی، وقت فجر کی ابتدا جب فجر ثانی طلوع ہو جائے، وهو المعترض فی الافق، فجر ثانی کیا ہوتی ہے؟ فجر ثانی وہ ہوتی ہے جو چوڑائی میں پھیلنے والی ہے آسمان کے کناروں میں، افق میں، وآخر وقتها، اور وقت فجر کا آخر، ما لم تطلع الشمس، جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے، لحدیث امامت بن جبرائیل، امامت بن جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت کی حدیث کی وجہ سے، انہو اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت فرمائی، فیہا، فجر میں، فی الیوم الاولی، پہلے دن میں، ہینا طلع الفجر، جب فجر طلوع ہوئی، وفی الیوم الثانی، اور دوسرے دن میں، ہینا
اسفرا جدن، جب آسمان بہت زیادہ سفید ہو گیا، بہت زیادہ اجلا ہو گیا، وقادت الشمس تطلع، اور قریب تھا کہ سورج طلوع ہو جاتا، ثم قال فی آخر الحدیث، پھر حدیث کے آخر میں فرمایا، ما بین ہذین الوقتین، کہ ان دو وقتوں کے درمیان کا جو وقت ہے، وقت لکا ولی امتی کا، وہی آپ کا اور آپ کی امت کا وقت ہے، ولا معتبرہ بالفجر الکاذبی، اور فجر کاذب کا کوئی اعتبار نہیں۔ فجر کاذب کیا ہوتی ہے؟ هو البیاض الذی یبدو طولا، وہ ایک سفیدی ہوتی ہے جو طول میں، لمبائی میں ظاہر ہوتی ہے، ثم یعقبہ الظلام، پھر اس کے پیچھے اندھیرا آ جاتا ہے، لقولی علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی دلیل کی وجہ سے، لا یغرنکم اذان بلال، فرمایا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، ولل فجر المستطیل، اور نہ ہی سیدھی نکلنے والی روشنی، وانما الفجر المستطیر، صرف فجر مستطیر جو ہے پھیلنے والی جو روشنی ہے، فی الافق کی کناروں میں، ایل منتشر فیہا، یعنی جو کناروں میں پھیل جاتی ہے، منتشر ہو جاتی ہے۔ اول وقت ظہری، ظہر کے وقت کا ابتدا اذا زالت الشمس، جب سورج اپنی اونچائی سے زائل ہو، نیچے کی طرف آنا شروع کرے، لی امامت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت والی حدیث کی دلیل کی وجہ سے، فی الیوم الاولی، پہلے دن میں، حینا زالت الشمس، جب سورج زائل ہوا، سورج اپنی جگہ سے ڈھلا، وآخر وقتها عند ابی حنیفہ، اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ظہر کا آخری وقت، اذا سارا ظل کل شیء مثلیہ، جب ہر شے کا سایہ اس کی دو مثل ہو جائے، سوا فی الزوالی، زوال کے سائے کے علاوہ، وقالا، جبکہ صاحبین نے فرمایا، اذا صار الظل مثلہ، جب شے کا سایہ اپنی مثل ہو جائے، وہ روایت عن ابی حنیفہ رحم اللہ، اور یہی صاحبین والا قول امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی ایک روایت ہے، وفیء الزوال هو الفیء الذی یکون للاشیاء وقت الزوال، فیء الزوال کسے کہتے ہیں؟ فیء الزوال وہ سایہ ہے جو چیزوں کا زوال کے وقت سایہ ہوتا ہے، زوال کے وقت نظر آتا ہے، لہما، صاحبین کی دلیل، امامت جبرائیل فی الیوم الاولی للعصر فی حاضر الوقت، جبرائیل علیہ السلام کا امامت کرنا ہے پہلے دن میں عصر کی اس وقت میں، ولی ابی حنیفہ، جبکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل، قولہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ابردو بالظہری، ظہر کو ٹھنڈا کر لو، فإن شدت الحر من فیح جہنم، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی لو سے ہے، واشد الحر فی دیارہم فی ھذا الوقت، اور ان حضرات کے دیار میں، ان حضرات کی سرزمین میں، اس وقت میں جب سایہ ایک مثل ہوتا ہے، گرمی کی شدت ہوتی تھی، وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْآثَارُ، جب حدیثیں آپس میں متعارض ہو گئیں، ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئیں، لا ينقضي الوقت بشک، تو شک کی وجہ سے وقت ختم ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے، وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، اور وقت عصر کا اول وقت عصر کی ابتدا جب وقت ظہر خارج ہو جائے، وقت ظہر ختم ہو جائے، دونوں قولوں پر، وآخر وقتها، اور وقت عصر کا آخر، ما لم تغرب الشمس، جب تک سورج غروب نہ ہو،
لقوله علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے، من ادرک رکعتا من العصر، جس نے عصر کی ایک رکعت کو پا لیا، قبل ان تغرب الشمس، قبل اس کے کہ سورج غروب ہوتا، فقط ادرکہا، تو اس نے عصر کی نماز کو پا لیا۔ اول وقت المغربی اذا غربت الشمس، وقت مغرب کی ابتدا جب سورج غروب ہو جائے، وہ آخر وقتها ما لم یغب الشفق، اور وقت مغرب کا آخر جب تک شفق غائب نہ ہو۔ وقال شافی مقدار ما یصلی فیہ ثلاث رکعات، جبکہ امام شافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب کا وقت اتنی مقدار ہے جس میں 3 رکعتیں پڑھ لی جائیں، لأن جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے اما فی یومین فی وقت واحد، مغرب کی امامت دونوں دنوں میں ایک ہی وقت میں کروائی۔ ولنا قولہ علیہ السلام، ہماری دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اول وقت المغربی حین تغرب الشمس، کہ وقت مغرب کی ابتدا جب سورج غروب ہو جائے، وہ آخر وقتها، اور وقت مغرب کا آخر حین یغرب الشفق، جب شفق غائب ہو جائے۔ وما رواہ، اور جو امام شافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا، کان للتحرز عن الکراہت، وہ کراہت سے بچنے کے لیے تھا۔ ثم الشفق هو البیاض الذی فی الافق بعد الحمرات عند ابی حنیفہ، پھر شفق سے کیا مراد ہے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک شفق وہ سفیدی ہے جو کناروں میں، آسمان کے کناروں میں سرخی کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ وَعِندَهُمَا هُوَ الْحُمْرَةُ، جبکہ صاحبین کے نزدیک یہاں شفق سے مراد سرخی ہے۔ وَهُوَ روایت عن ابی حنیفہ، اور صاحبین والا یہ جو قول ہے حمرہ والا، یہی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک روایت بھی ہے۔ وَهُوَ قول الشافعی، اور یہ امام شافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول بھی ہے، لقولہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، الشفق الحمرۃ، شفق سرخی ہے۔ ولی ابی حنیفہ تھا، جبکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے دلیل قول علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وآخر وقت المغربی اذا اسود الافق، فرمایا مغرب کے وقت کا آخر جب افق، آسمان کے کنارے سیاہ ہو جائے۔ وما رواہ موقوف علی ابن عمر، اور فرماتے ہیں کہ جو امام شافعی صاحبین کی طرف سے روایت پیش کی گئی ہے، وہ حدیث موقوف ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر، ذکرہ مالک فی الموطا، اس کے موقوف ہونے کو ذکر کیا ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی موطا میں۔ وفیہ اختلاف الصحابتی، شفق کیا ہے، سرخ ہے یا سفید، اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی اختلاف رہا ہے۔ اول وقت العشاء، عشاء کا ابتدائی وقت، اذا غاب الشفق، جب شفق غائب ہو جائے، وآخر وقتها، اور عشاء کا آخری وقت، معلوم یطلع الفجر، جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے، لقولہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، وآخر وقت العشاء حین لم یطلع الفجر، فرمایا کہ عشاء کے وقت کا آخر جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے، وہو حجت علی الشافعی، اور یہ حدیث مبارکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موقف کے مقابلے میں دلیل ہے، فی تقدیری ہی، ان کے عشاء کی نماز کو مقرر کرنے میں، بذہابی ثلث اللیل، تہائی رات کے چلے جانے کے ساتھ، وَأَوَّلُ وقت الوتری بعد العشاء، اور وطر کا ابتدائی وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے، وآخرہ، اور وطر کا آخری وقت، ما لم یطلع الفجر، جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے، لقولہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، فی الوتری، وطر کے بارے میں، فصلوها، وطر پڑھ لیا کرو، ما بین العشاء الی طلوع الفجر، عشاء سے لے کر طلوع فجر کے درمیان میں، قال ھذا عندہما، اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں یہ صاحبین کے نزدیک ہے، وعند ابی حنیفہ، جبکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، وقت ہو وقت العشاء، وطر کا وقت وقت عشاء ہے، الا انہ لا یقدم علیہ، مگر یہ کہ عشاء پر وطر کو مقدم نہیں کیا جائے گا، عند التذکیری للترتیبی، ترتیب کو، ترتیب جس کی
चल रही हो, जिसको तरतीब जो है याद हो, उसके लिए। चले जी, यहाँ तक रखते हैं।